فرض کیا کہ تنویر بھائی مرشد کامل ہے اور تنویر بھائی نے اخلاق بھائی کو فنافی شیخ بنایا، اپنا جثہ ان کے سینے میں ڈال دیا۔ اب اخلاق بھائی یہ کہیں کہ میں تنویر ہوں، ان کی بیوی کے پاس بھی جا کے کہیں چلو آ جاؤ، ان کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ ایک روحانی تعلق بنا ہے نا، اس کے رشتے سے، مقام سے تو تعلق نہیں بنا تیرا۔ یہ ٹرم غلط ہے جو صوفیوں نے بنائی ہے فنا فی الرسول کی، ہونی چاہیے تھی ٹرم فنا فی المحمد۔ یہ کوئی 4-5 سالوں کی بات ہے، میں ایک درویش کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں، یعنی آپ ہی اللہ ہیں اور کوئی اللہ نہیں۔ باقی انہوں نے کہا شریعت کی پابندی ہے، اس لیے ہم ہر بات ہر کسی کو نہیں بتا سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انہوں نے صحیح کہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارک ہے وہ تو ہو بہو اللہ کی طرح اس کا چہرہ ہے، لیکن یہ لفظ کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہیں اور کوئی اللہ نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ جو بات ہے وہ بتا رہا ہوں آپ۔ یہ کہنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا عکس ہے، ان کے کردار میں صورت خداوندی کا اظہار ہوتا ہے، یہ حق ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا حاصل ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا بھی یہ خیال ہو جاتا ہے کہ بس یہی رب ہے، لیکن یہ ان کے مقام کی حد تک ہے۔ آپ نے حقیقت پوچھی ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں جو حضور کی ذات میں فنا ہو گئے اور یہ کہتے ہیں محمد ہی ہمارا رب ہے، یہ حق ہے، محمد ہی ہمارا رب ہے، یہ حق ہے، تو یہ ہے ایک روحانیت کا مقام اور مرتبہ۔ اب اس سے ہٹ کر اگر آپ ایک سالڈ ٹروتھ پوچھ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کا عکس ہے، اللہ کا حسن ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا وجود حضور سے مختلف ہے۔ وہ عرش الہی پر مقیم ہے۔ جس زاویے سے وہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور زمین پر تھے تو عرش الہی خالی تھا، تو یہ کفر ہو گیا نا۔ اب اگر یہ کہیں کہ حضور اللہ ہیں تو پھر آپ یہ بتائیے کہ حضور کو وحی کس نے بھیجی تھی؟ ہمارے بریلویوں کا حال ہی یہی ہے کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، بے سروپا باتیں کرتے ہیں۔ صحیح ہے، مقامات ایسے ہیں جہاں پر انسان اپنے مرشد کو ایسے مقام پہ دیکھتا ہے، کہتا ہے یہی میرا رب ہے، درست ہے۔ خامی اس سوچ میں ہے کہ محمد ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں، یہاں ہو گئی غلطی۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ کی ذات عرش الہی پر ہے اور محمد رسول اللہ میں اللہ کا جلوہ چھلک رہا ہے۔ ہم نے محمد رسول اللہ کی ذات میں اللہ کو دیکھا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اچھا، اب آپ کے لیے ساجد علی بھائی، آپ کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں۔ یہ جو جملہ وہ کہتے ہیں، وہ جو بھی درویش ہے اس کے پاس جائیں، یہ جو خاص طور پر جملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ محمد ہی اللہ ہیں، یعنی آپ ہی اللہ ہیں اور کوئی اللہ نہیں، تو ان سے یہ کہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے بارے میں اسی طرح کی بات کی ہے کہ ان مسیحوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہ کفر ہے، شرک ہے۔ تو اگر تصوف آپ کو نہیں آتا ہے تو ایسی بکواس مت کریں۔ یہ میں آیت کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، لقد کفر الذین، کیا کہا؟ لقد کفر الذین، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا۔ ان لوگوں نے، الذین قالوا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ جو اللہ ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، وہ بات کو سمجھیں، یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اللہ ہے نا وہ عیسیٰ ہے۔ ایک تو یہ نا کہ بھائی امجد اللہ ہے نا، یہ نہیں کہا جا رہا، نہیں، وہ جو اللہ ہے نا وہ امجد ہے،
تو یہی بات اگر آپ بھی کہیں گے کہ بھائی صرف محمد ہی ہیں جو اللہ ہیں، محمد کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی قرآن مجید کی آیت سامنے ہے آپ کے. اب اگر آپ ایسے درویشوں کے صحبت میں بیٹھ کے اپنا ایمان تباہ کرنا چاہتے ہیں تو جانے والے کو کہیں روک سکا ہے کوئی؟ اب چلے جائیں. میں نے روحانیت کی باریکی بھی بیان کر دی ہے آپ کے سامنے، اور کس طریقے سے محمد رسول اللہ کی ذات میں آپ کو رب نظر آئے گا وہ بھی بتایا، کس طریقے سے مرشد کو رب کہا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے وہ بھی بتایا، کہ مرشد کے اندر رب کی ایک مخلوق آ جاتی ہے، وہ رب کے وجود کا حصہ ہے نا. اچھا، زمین پر اگر کوئی فنا فی اللہ ہے اور آپ کہیں جی یہ اللہ ہے، وہ آپ سے پوچھیں کہ پھر اوپر کون ہے؟ اوپر کون ہے؟ نہیں، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. بس کفر ہو گیا. یہ سب کچھ اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے جلوے انسانوں میں ڈالے ہیں جن کی وجہ سے ان انسانوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ان میں رب کا جلوہ ہے، اس کو دیکھا تو رب کو دیکھا. روحانیت یہ کہتی ہے. تم کو یہ جملہ صحیح لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد ہی اللہ ہے، یعنی آپ ہی اللہ ہیں اور کوئی اللہ نہیں؟ اللہ ہی اللہ ہے، باقی اللہ کے عکس سے جو اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، کہ جس کے قلب میں چاہے اپنے حسن کا جلوہ وہ مستقر کر دے، اس کی منشا پر ہے. لیکن اس کو بھی یہی کہیں گے کہ اس میں رب دکھتا ہے. شاہ رخ خان کو تو سمجھ میں آ گئی تھی یہ بات. تو ہی تو جنت میری، تجھ میں رب دکھتا ہے. یہ صحیح ہے، تیرے اندر رب دکھ سکتا ہے، تیرے اندر رب دکھ سکتا ہے، لیکن تو رب نہیں ہو سکتا، تو انسان ہے. فرض کیا کہ تنویر بھائی مرشد کامل ہے، اور تنویر بھائی نے اخلاق بھائی کو فنافی شیخ بنایا، اپنا جثہ ان کے سینے میں ڈال دیا. اب اخلاق بھائی یہ کہیں کہ میں تنویر ہوں، ان کی بیوی کے پاس بھی جا کے کہیں چلو آ جاؤ، ان کے گھر پہ بھی قبضہ کر لیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. یہ ایک روحانی تعلق بنا ہے نا، اس کے رشتے سے، مقام سے تو تعلق نہیں بنا تیرا. یہ ٹرم غلط ہے جو صوفیوں نے بنائی ہے فنا فی الرسول کی. ہونی چاہیے تھی ٹرم فنا فی المحمد. کیا ہونی چاہیے تھی؟ ہاں، کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جثہ گیا ہے نا. رسالت تو جثے کے لیے نہیں ہے، نبوت تو جثے کی نہیں ہے، ولایت تو جثے کی نہیں ہے. اگر امام مہدی اپنا جثہ تیرے اندر ڈال دے تو امام مہدی ہو جائے گا. تو وہ فنا فی المحمد، فنا فی الرسول کی ٹرم غلط یوز ہوتی ہے. مقام اور جو مرتبہ ہے وہ ذات تک محدود ہے. یعنی کہ آپ کے اندر جثہ ڈال دیا تو آپ بھی کہیں چلو بھائی میں بھی محمد رسول اللہ بن گیا. وہ رسالت وغیرہ حضور کی ذات تک محدود ہے. حضور کا جثہ اگر کسی کے اندر آیا ہے تو وہ محمد سے تعلق ہے، رسول سے نہیں ہے. اسی لیے فنا فی الگوہر ہو سکتا ہے، فنا فی الریاض ہو سکتا ہے، فنا فی المہدی نہیں ہو سکتا. مہدی تو مرتبہ ہے، اس میں فنا کیسے ہوگا؟ تو ذات میں ہوگا نا فنا. تو مہدی تو مرتبہ ہے نا، رسالت اور نبوت تو مرتبہ ہے نا. فنا تو کس میں ہوگا؟ ذات میں. مرتبے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. باقی انہوں نے کہا ہے کہ شریعت کی پابندی ضروری ہے، اس لیے ہم خاموش رہتے. سبحان اللہ. اب کیا رہ گیا ہے خاموشی کے لیے؟ جب اتنی بڑی بات کہہ دی تو یہ شریعت کی پاسداری کر رہے تھے آپ. اتنی بڑی بات کہنے کے بعد کہہ رہے ہیں جی ہم بولتے نہیں ہیں، یہ شریعت کی پاسداری کر رہے. اللہ کو سیٹ سے اٹھا دیا. کہہ رہے جی محمد رسول اللہ ہی اللہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. اور یہ کہنے کے بعد شریعت کی پاسداری یاد آ رہی ہے آپ کہتے ہم تو شریعت کی وجہ سے خاموش ہیں. ابے تو اور بولے گا کیا؟ اللہ کا تو منکر ہو گیا، وجود ہی اس کا انکاری کر دیا تو نے کہ بھائی اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ کو جھٹلانے کے بعد کہہ رہا جی ہم شریعت کی وجہ سے خاموش ہیں. مزے کا خیز ہے نا. نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے. ساجد علی بھائی آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. اگر آپ
سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ صحیح ہیں، تو بس ہمارا کام تو پورا ہو گیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، باقی سب کچھ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اب جیسے ولیوں کو اگر کہیں کہ جی بھی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ولی مل گیا ہے، ولی اللہ کی وجہ سے ہے نا، اس کی شان۔ اللہ اپنے تعلق اور رشتہ اس ولی سے توڑ دے تو پھر کیا رہ گیا اس کے پاس؟ نہیں، ہمیں اللہ سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے لیے موسیٰ کافی ہے۔ اوے موسیٰ کون ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ سے رشتہ توڑ لیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کس مرض کی دوا ہے؟ بولیے نا، اللہ کی نسبت ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا۔ جس طرح 2-3 دن پہلے کسی نے کہا تھا کہ بھائی بریلوی کہتے ہیں کہ حضور کا علم جو ہے وہ ذاتی علم ہے، غلط بات ہے یہ حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے نا، حضور کو اپنے گھر سے تھوڑی لائے تھے کوئی، اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ یا مولا علی کے پاس جو کچھ بھی طاقت ہے، پاور ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہے نا، اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ بولیے، تو اللہ کی نسبت سے ان کا ادب ہے، اللہ کی نسبت سے یہ ہمارے مددگار ہیں، اللہ کی نسبت سے مولا ہیں۔ اور اگر آپ وہاں سے اللہ کو نکال دیں، ارے ہمیں اللہ سے کوئی نہیں، ہمارے لیے علی کافی، تو کفر ہو گیا۔ محبت کی رو میں بہہ نہ جائیں، جو سچی بات ہے وہ بتا رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں تو بھاڑ میں جاؤ۔ TV, the place to connect with God.